جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ٹون جو ہوتی ہے وہ آپ کی خود بخود بن جاتی ہے. اس کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, بس آپ نے تجوید پہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی, یعنی کہ جو الف سے لے کے یا تک ہمارے پاس حروف تہجی ہیں وہی ہمارا موضوع ہوگا. اسی کو ہم آگے پھیر پھیر کے اسی کو پڑھ رہے ہوں گے. ان کو حروف الہجا اور مفردات بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ کے بلینک میں آ سکتی ہے کہ حروف الہجا کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہجا کرتے ہیں نا ہم اسی سے الفابیٹس کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہی سے حروف کو ہجا کرتے ہیں, اسی لیے ان کو حروف الہجا. آواز ایکسکیوز می, اب بالکل بند ہو گیا تھا اور آواز بھی نہیں آ رہی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. وہ بالکل اینڈ ہو گیا تھا, لکھا تھا کلاس اینڈیڈ. ہاں وہ میں تو ہاں جی, وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, درمیان میں اس طرح سے اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور آپ اپنا جی نیم اور کر لیجیے, نام آپ کا السلام علیکم لکھا ہوا آ رہا ہے. ہاں وہ میرا نام نیلوفر ہے. نیلوفر احمد. جی جی جی, کیسے کروں میں اس کو؟ نیچے مور کا آپشن آ رہا ہوتا ہے, وہاں پر آپ جائیں گی تو رینیم کا آپشن آ اچھا رہا ہاں اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہے. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دیکھیے کہ حروف الہجا ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حروف ہم اسی سے ہجے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مفردات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مفردات فرد سے نکلا ہے, فرد. فا را دال, فا را دال فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک اکیلا, کیونکہ یہ اکیلے اکیلے پڑھے جاتے ہیں نا. جیسے دیکھیں الف با تا سا, یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اور جب ہم انہیں مقطعات حروف المقطعات میں پڑھیں گے تب ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے. تو اس لیے بھی ان کو الگ الگ فردن فردن سے نکلا ہے, یہ اس الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, اس لیے ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے اور حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے, یاد بھی کرنی ہوگی آپ کو. لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا. تجوید, جیم واو دال, جود یعنی کہ عمدہ کرنا, بہترین کرنا. کوئی بھی کام جب جدید کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام دوبارہ لے کے آیا جاتا ہے, اس کو رینیو کیا جاتا ہے تو اس میں اچھائی آتی ہے نا, اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اچھا ہی کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے اچھا تھا بعد میں برا ہو گیا. تو اچھا کرنے کے لیے آپ کو اپڈیٹ ہوتا ہے, تو یہ تجوید ہے, ٹھیک ہے, اچھا کرنا. پھر اصطلاحی معنی ٹرمینالوجیکل کیا ہے کہ قرآن کے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. سارے جمعی کا اگر مرد آپ کو مشکل لگ رہا ہے, اردو تھوڑی ویک ہوتی ہے آج کل بچوں کی, کچھ ینگ اسٹوڈنٹس اگر ہیں ہمارے, پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تو مجھے فکر نہیں ہے, لیکن جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں مطلب ینگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اردو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے حروف کو تمام مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی لفظ میں آپ ڈیفینیشن کو کر سکتے ہیں, لیکن مفہوم صحیح ہونا چاہیے. بیسک کیا ہے تجوید کا معنی؟ قرآنی حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا, ٹھیک ہے, تمام. موضوع ہمارے پاس کیا ہے اس کا؟ حروف تہجی, جن کو ہم دو لفظوں سے یاد کر رہے ہیں, حروف ہجا اور مفردات, ٹھیک ہے. پھر ہے غرض و غایت. غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہے. غرض و غایت کا میننگ ہے مقصد, کتاب پہ آپ اس کا اوپر لکھ لیں مقصد. تصحیح حروف, یعنی تصحیح کا مطلب ہوتا ہے صحیح کرنا, اس کو کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ حروف کو پڑھنا. یہ ہے ہمارا مقصد اس تجوید کو پڑھنے کا. یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے, یعنی جیسے نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جس طرح سکھا کے نیچے بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جیسے اترا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کے صحابہ کو سنایا اور انہوں نے لکھا, اور یہ لکھنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا اور سکھایا بھی, صحیح. تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہی کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر فضیلت کیا ہے اس کی, اس تجوید کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم, اتنا ٹائم لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے, کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے, اللہ کے کلام سے اس کا تعلق ہے. اتنا بہترین علم ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کچھ سائیکالوجسٹ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اگر اس نے یہ علم حاصل کیا ہے
تو یہ علم سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. حکم کیا ہے اس کا, اس کے بارے میں کیا احکام ملتے ہیں کہ تجوید کیوں سیکھنی چاہیے بھی یا نہیں سیکھنی چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ تجوید کے تفصیلی جو قواعد ہیں ان کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کہ ایسا یعنی کہ دیکھیں دو طرح کے فرض ہوتے ہیں, ایک فرض کفایہ اور دوسرا لکھا ہوا ہے فرض عین, اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. دیکھیں فرض عین وہ ہوتا ہے جو سب پر ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ایک انڈیویجول پر فرض ہے. جیسے نماز فرض عین ہے, ہر ایک نے پڑھنی ہے, سب کے اپنے اپنی نماز کا جواب دینا ہے. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے کر لیا تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو گیا. جیسے جو جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو محلے میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی جنازے میں چلے جاتے ہیں, تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کسی کا جنازہ ہو اور کوئی بھی نہ جائے, مطلب صرف گھر والے ہی ہوں اور کوئی محلے میں سے کوئی نہ جائے, تو کیا ہوگا, یہ فرض مطلب سب پہ گناہ آئے گا کہ کوئی بھی نہیں گیا. اور فرض کفایہ مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں. جیسے جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فوجی جا کے لڑ لیتے ہیں, جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے لڑ لیتے ہیں, تو پوری امت کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی لڑنے نہ جائے اور دشمن جو ہے وہ آ کے قبضہ کر دے, یا پھر آ کے وہ جو ہے آپ کا دین خراب کر دے, آپ کی جگہ کو لے لے, تو کیا ہوگا, پھر سب پہ گناہ آ جائے گا اور وبال بھی اس بات کا سب پر آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرض کفایہ اور فرض عین سمجھ میں آیا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی مشکل ہو تو ہینڈ ریز کر کے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے آتے ہیں ہمارے پاس, یعنی کہ ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ اچھا فرض کفایہ کیوں ہے, میں اب اس کو پورا ایکسپلین کر دوں. ایک منٹ سعدیہ, میں لیتی ہوں آپ کا سوال, پہلے میں اس کو پورا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں تجوید کے جو تفصیلی احکام ہیں, جیسے یہ تھیوری جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہ فرض کفایہ ہے. ہر بچے کو پکڑ کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخرج یہاں سے نکلتا ہے, حلق کے اس ایریا سے نکلتا ہے, اور جو ہے وہ جو ابھی آپ بہت سارے اور بھی رولز پڑھیں گے تو یہ پڑھنا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اپلائی کرنا ضروری ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, تو بچے ہم سے تھوڑے سے زیادہ شارپ ہوتے ہیں, وہ کاپی بہت اچھا کرتے ہیں. ہم کیونکہ اب اس عمر میں آ کے پختہ ہو گئے ہیں, تو ہمیں کاپی کرنے کے لیے بہت سی چیزیں پڑھنی پڑیں گی, تو جا کے ہم کاپی کی اس پہ آئیں گے کہ ہم تھوڑا سا میمک کر لیں اس کو. لیکن بچوں کو اگر میں ویسے ہی بتاؤں نا کہ بہت یہاں سے نکلتا ہے, اب وہ تو وہ مجھے دیکھ کر فیل کر کے نا وہ آواز نکال لیں گے. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا یہاں سے نکالنی ہے, حلق سے یہاں سے نکالنی ہے, وہاں سے نکالنی ہے, وہ اس کو میمک کر لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ فرض کفایہ ہے تفصیلی قواعد پڑھنا, لیکن قواعد کے مطابق پڑھنا جو ہے وہ فرض عین ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کسی کو فور گرانٹیڈ کہ چلو صحیح ہے جیسا بھی پڑھ رہے ہو پڑھ لو. پڑھنا اس کو قواعد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے ہر بندے کو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, یا وہ ینگ ہو. لیکن قواعد سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. جیسے آپ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں, یہ سارا جو ہے یہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ آپ اس عمر میں آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو پڑھنا آپ کے لیے فرض عین ہو جائے گا. کیونکہ اب اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ تجوید سے پڑھ نہیں پائیں گے, آپ اس قواعد کو اچھی طرح سے اپلائی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے, اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توفیقی ہوتی ہیں, جن کو وجہ لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے. جی کسی کا ہینڈ ریز ہوا تھا؟ نہیں, واپس نیچے چلا گیا. کیا سب کو ڈسٹریکشن آ رہی ہے؟ انم کہہ رہی ہے کہ بہت ڈسٹریکشن آ رہی ہے, آواز کلیئر نہیں ہے, ساؤنڈ از کلیئر. انم بیٹا آپ اپنا وہ کر لیں, ریکنیکٹ کر لیں تو صحیح ہو جائے گا. آپ کو انٹرنیٹ میں ڈسٹارشن ہوگی. آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے سمرین, ٹھیک ہے, آواز بہت اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. تجوید کے 4 ارکان ہیں. کون کون سے؟ ایک تو ہم نے یعنی کہ برانچز ہیں, 4 برانچز ہیں تجوید کی. کیا کیا ہم نے سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے مخارج حروف سیکھنا ہے, اس کی پہچان کرنی ہے کہ مخارج ہیں کہاں کہاں پر, مخرج کہاں سے نکلتا ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا ہم نے آپ کو ابھی لیول 2 میں پڑھایا تھا, بیچ 2 میں. ہم دوبارہ پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو, بیچ 3 میں. پھر اس کے بعد ہے صفات حروف کی پہچان.
حروف کی صفات کون کون سی ہوتی ہیں، بہت تھوڑی سی صفات میں نے آپ کو پڑھائی تھی واٹس ایپ پہ، اب میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ پڑھنے میں. پھر تجوید کے تمام قواعد کی پہچان. پھر زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا یعنی پریکٹس. صحیح ہے، یہ پریکٹس یعنی کہ اس ترتیل بیسیکلی جسے کہتے ہیں، جو ہم بیچ 3 میں واٹس ایپ پر ترتیل کی پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا بیچ جو ہے وہ ویسے ہی چلے گا DTC کے ساتھ، تو بالکل جی، آپ کا بیچ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اسی طرح آپ کے ہفتے کے 2 لیسنز آتے رہیں گے. اور وہ کیوں ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہے؟ کیونکہ جو آپ یہاں سیکھیں گے نا وہ وہاں آپ اپلائی کر رہے ہوں گے. ایک تو آپ اپنی کلاس میں اپنے گروپ میں سنا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ پورا رکوع آپ کا آ رہا ہوگا نا، اب آپ کی جو ہے وہ آیات بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کا سبق بھی بڑھے گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سبق پڑھنا آئے. کیونکہ قرآن مجید میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک آیت تو نہیں پڑھتے نا، ہم پورا صفحہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم زیادہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں فلو میں بھی تو آپ کو لے کے آنا ہے نا کہ آپ کتنے فلو میں آ رہے ہیں. اس فلو کو صحیح کرنے کے لیے آپ کا سبق بھی بڑھایا جائے گا وہاں پر، اور اسی چیز کو پھر وہاں پر ہم آپ کا اس میں ترتیل میں ہم آپ کو وہاں پریکٹس کرائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی فائدے مند انشاءاللہ کورس رہے گا. جی افشاں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ٹیچر آپ جو بک یوز کر رہی ہیں اور جو میرے پاس ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے. نہیں ڈفرینٹ نہیں ہے، اس میں میں صرف تو ڈھونڈ نمبرنگ کا پیج میں کا کافی دیر نمبر سے وہ یہ ٹاپک میں ویسے کاپی کرتی جا رہی ہوں لیکن میں ڈھونڈتی ہوں، مجھے کاپی سمجھ مت نہیں آ رہا کریں، تھوڑا. کاپی مت کریں. نمبر کیا ہے روما؟ 26 27 نکالیں افشاں. جی اوکے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں میرے جزاک پاس اللہ. پرانی PDF ہے تو اس کے پیج نمبرز ڈفرینٹ ہیں، لیکن ٹاپکس وہی ہیں سیم. جہاں کچھ ڈفرینس آئے گا وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھے یہ تھا ہمارے، اور آج آپ نے ان کو آج نا اس کو ایک دفعہ دیکھ کر یاد کر لیجئے گا. گروپ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہی ڈیفینیشنز بار پڑھ کے سنانی ہے. اور آج ہم ایک چیز اور پڑھیں گے اور وہ ہے حرکات. ہمارے پاس 3 طرح کی حرکات ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش. زبر کو ہم صرف ہونٹوں کے الگ ہونے سے پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے لیے پورا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے، جب ہم نوالا کھاتے ہیں نا، منہ میں کوئی بھی بائٹ کھاتے ہیں، کوئی نوالا کھاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں منہ کھولنا پڑتا ہے، ہمارا منہ کھلتا ہے. لیکن جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پورا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، ہم گلاس منہ سے لگاتے ہیں اور ہمارے سے ہونٹ سیپریٹ ہوتے ہیں اور پانی کی جگہ بن جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بالکل حرکات پڑھنے میں جو زبر پڑھیں گے تو بالکل اتنا ہی منہ کھلے گا جتنا آپ پانی پینے کے لیے منہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہونٹ صرف الگ ہوں گے. جب تک ہم اس پریکٹس پہ نہیں آئیں گے ہمارا زبر جو ہے وہ لمبا ہوتا رہے گا. اگر آپ لوگوں میں سے ابھی تک کسی کی حرکات کی مسٹیکس آ رہی ہیں تو وہ آپ اس پر پریکٹس کریں گے شیشے میں دیکھ کے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس شیشہ ہونا چاہیے، چھوٹا کمپیکٹ میرر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں یا آپ خود شیشے کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں تو آپ اپنے ہونٹوں کو خود دیکھیں گے، ورنہ آپ کو لگے گا کہ میں تو کم منہ کھول رہی ہوں اور ٹیچر غلطی نکالی جا رہی ہے. جب آپ خود دیکھیں گی اپنے منہ کو تو سمجھ آئے گا کہ اچھا ہم مطلب آپ صحیح پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں. جیسے با زبر ب. ٹھیک ہے، جیسے آپ کوئی تختی دیکھیں یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے بوہی ت پورا بوہی تا کر کے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. خو بو سا بو سا. ٹھیک ہے، یہ صرف زبر ابھی میں بتا رہی ہوں. خو بو سا. ٹھیک ہے، بوہی تا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو پریکٹس بھی کرواؤں گی انشاءاللہ اس کی. پھر ہے زیر. زیر کے لیے نیچے والے ہونٹ اور ٹھوری کے نچلے جانب حرکت کرنے سے زیر ادا ہوتی ہے. نیچے والے ہونٹ اور ٹھوری یعنی کہ جو نیچے کا جو جو ہے نا ہمارا نیچے کا جبڑا، اس کو ہم نیچے کی طرف موو کرتے ہیں، ڈسپلیس کرتے ہیں باقاعدہ. یہ نیچے ڈسپلیس ہوتا ہے تو بازیر بی پڑھا جاتا ہے. بی. اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو میں ہم بے بولتے ہیں. بے بولتے ہیں تو ہمیں پورا منہ کھولنے کی یا ڈسپلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
بلکہ ہم ہونٹوں کو یہ اسٹریچ کرتے ہیں, ہارزونٹلی ہم پھیلاتے ہیں اور بے بول دیتے ہیں, جیسے قائد اعظم, صحیح ہے نا. اور کیا ہوتا ہے آب حیات, بے, صحیح ہے نا, بی نہیں بولتے. اگر ہم اردو میں عربی میں بولیں گے یہی لفظ تو ہم کہیں گے آبی حیات. تو آبی بولنے کے لیے ہمیں اپنا یہ جبڑا نیچے کرنا پڑے گا. شروع میں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں نا یہ تمام چیزیں تو ہمارے جبڑوں میں درد ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا اس طرح پڑھنے کی. لیکن جب ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھ پائیں گے. یہ جو شروع کی پریکٹس ہے نا, یہ بار بار پڑھنے کی, بار بار اس میں محنت کرنے کی, جتنا آپ اس میں وقت لگائیں گے یہ تمام وقت آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اچھا جی, پیش کے لیے آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیش کے لیے مکمل آپ کے ہونٹ گول ہوں گے, اتنے گول کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنے ہونٹ نظر آئیں بغیر شیشے کے. اتنے گول کر کے آپ آگے لے کے آئیں گے تو آپ کو اپنے آنکھوں سے ہونٹ نظر آئیں گے, ایک شیڈ نظر آتا ہے آپ کو اتنے آگے لے کے آئیں گے. تو اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے آگے تو کیا ہوگا کہ پھر آپ ایٹ دا اینڈ بو بولیں گے, با پیش بو, جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں بے واؤ لام بول. سمجھ آئی؟ تو بو بولنے کے لیے آپ کو ہونٹ گول کر کے آگے لے کے آنے پڑیں گے, بو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر تختی میں یہ ہے با پیش بو, حاضر ہی, نیچے جائے گا آپ کا جبڑا, تا زبر تا, بو ہی تا. اچھا, اس کی پریکٹس کرنے سے پہلے چلیں 10 منٹ میں پریکٹس کرواتی ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے میں ایک موٹیویشن آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو یہ لگے کبھی بھی کہ میں یہ کورس نہیں کر پاؤں گی یا مجھے مشکل ہو رہی ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ابھی فی الحال اس کو ہم کرتے ہیں. پہلے مجھے افشاں خان آپ انمیوٹ کیجئے اور 2 لفظ پڑھیے, یہ والا ورڈ اور یہ والا ورڈ, یہ دونوں جلدی جلدی کیجیے گا تاکہ ٹائم کم لگے اور زیادہ نہ لگے. با پیش بو, حاضر ہی, تازہ بر, بغیر ہچے کے. بغیر ہچے کے, بو ہی تا, خائیسو, خیسا, یہ باپیش بو ہے, یہ خوابوسا. باپش قابوسا, قابوسا, شاباش, ٹھیک ہے. افشاں محمود آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاسورا جوئیلا, دیکھیے کاسورا نہیں, اس کو اور چھوٹا کریں, کسورا. کاسورا جوئیلا, شاباش, اور ہونٹ گول کریں, جو عیلا. جوئیلا, شاباش, ٹھیک ہے, بس 2. امبر نہیں, امبر تو میرا خیال ہے اپنی ٹیچر ہے نا. انم جی ٹیچر, السلام علیکم. جی پڑھیں نیکسٹ 2 لفظ پڑھیں جلدی سے. شیرا, خلیقہ. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ فیک. جی انیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعیہ, ذکرہ, شاباش, را کو اور پر کر سکتی ہیں, ذکی را. ذکرہ, را RAW را, ذکی را. ذکرہ, را, ٹھیک ہے, شاباش. بشرا حیدر. رسولو, ربعو, شاباش, بارک اللہ فیک. جی اس کے بعد ہے فائزہ. فائزہ جی کون سا حروف ہے میرا؟ ربو کے بعد یہ والا 3rd لائن فرسٹ ورڈ, یہ دونوں. سقط, اعظ. شاباش. جی فرح جاوید. جی ٹیچر. آگے سے پڑھیے 2 لفظ. یہ والا سوہی, سوہی, سوہیفی,
ضرب صحفی صحفی صحفي صحفي ضرب ٹھیک ہے طبع جی ٹھیک ہے بس بس جی فریدہ فریدہ صوفیہ فوئیلا ٹھیک ہے شاباش فوزیہ قریشی فعل قتل حفصہ غوری جعل خود سے مت کریں پڑھیں انمیوٹ رکھیں باقی لوگ انمیوٹ رکھیں اپنا جس کا نام لے رہی ہوں صرف وہی پڑھے گا جی حفصہ غوری آپ نے پڑھ لیا ہے مجھے کہا آپ نے باقی یہ سب لوگ انمیوٹ کیوں کیا ہوا ہے سب نے مجھے کہا آپ نے کون دو رہا ہے جی فریدہ نے پڑھ لیا پڑھ لیا میں ٹھیک نے ہے پڑھ شاہ لیا حفصہ نے بھی پڑھ لیا ہے ہنا حارث جي كتب لعن شاباش ہیرا اقبال منع نفخ شاباش بارک اللہ فیک جی حسنہ جی بدیع وجیدہ شاباش اور ہونٹ کھول کریں وجیدہ 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 شاباش جی کہکشاں اسی دو لفظوں کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں لاسٹ کے دو وجد وهو شاباش جی کبرا خان فرسٹ اسٹارٹ دوبارہ سے آ جائیں پہلی لائن پہ بحث عبس پھر سے دیکھیں سیکنڈ لفظ کو خبث شاباش بارک اللہ فیک جی لائبہ مشال كثر جعل آپ کا زبر بیٹا اور چھوٹا کیجئے كثر جعل شاباش جی مدیحہ فرقان بشر خلق را کو اور چھوٹا کیجئے خوشیرا بشر خلق قا کو اور چھوٹا کیجئے خولی قا پورا ایک لمبا تک نہ جائے آواز خلق شاباش جی خلق شاباش مریم علی ذقی ذکر شاباش جی نہیں میری نہیں ہے مسفرہ طوبہ جی رسول ربع نہیں بیٹا سارے پیش ہیں سارے پیش ہیں رسول جی رسول ربع شاباش بارک اللہ فیک جی نائمہ سقط عائذ شاباش جی نزہت عمران صحف ضرب شاباش جی رابعہ کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع عفیہ شاباش جی رضیہ رضوان فعل قتل شاباش جی روحمہ قتل قتل جی روبینہ مسرور سوری امی جی امی آپ پڑھ لیں روبینہ مسرور انمیوٹ کر لیں نیچے سے
मुनिया नोफिखा हाँ देखें इसको मुंह मीम पेश मुंह मुनिया नीचे मुनी मुनिया मुनिया नी छोटा नोफिखा और नीचे करें अपनी ठोरी को नीचे करें मुनिया मुनिया शाबाश नूफीखो नोफिखा और नीचे करें फा के नीचे जेर के लिए नूफीखो नोफिखा नोफिखा और शाबाश नूफीखो नोफिखा शाबाश बारकल्लाहु फीक बारकल्लाहु फीक जी आगे रुबाबा जी रुबाबा जल्दी से पढ़िए आगे के दो आवाज नहीं आ रही रुबाबा मुझे आपकी राना आंटी आप पढ़ लीजिए ठीक है शाबाश बारकल्लाहु फीक ठीक है शाबाश बारकल्लाहु फीक जी रुबाबा आपकी आवाज आई दोबारा से अच्छा नीचे रुकैया सनाउल्ला वुजिदा वहुवा शाबाश दोबारा से शुरू कर लीजिएगा जी सना कुलसूम नहीं समीना रूही समीना आंटी जी वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम दोबारा से शुरू बुहिता हम्म, बुहिता हाबुसा शाबाश बारकल्लाहु फीक जी सना कुलसूम वहुवा बुहिता नहीं अच्छा चलें ठीक है लेकिन वैसे ये सेकंड फर्स्ट लाइन की ये थर्ड फोर्थ अच्छा ये वर्ड पढ़ कसूरा जुइला ठीक है शाबाश कसूरा सहर जुइला फुरकान ठीक है जी शाबाश सहर फुरकान हुशिरा खुलिका शाबाश शारका टीचर मेरा नाम नहीं आया करिएगा शायद देखिए आप लोग खुद से अनम्यूट ना करें ना मैं लाइन से चल रही हूँ आप अनम्यूट करते हैं ना तो ऊपर आ जाता है आपका नाम फिर आपका नाम चला जाता है अभी मैं बुलवाती हूँ आपसे जी कोई किसको पढ़ रहे थे सहर ने पढ़ लिया है शाजिया दुइया ज़ुकीरा जाल में बारीक करें शाजिया जाल को ज़ुकीरा बहुत सीधी जाल ना जबान बाहर निकाल के पढ़ते हैं ज़ुकीरा शाबाश रॉ पुर करें ज़ुकीरा ठीक है जी जवेरिया आप पढ़ लीजिए ये दो वर्ड हैं जवेरिया नीलोफर ठीक है शाबाश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन कह रहा है सलाम अच्छा नीलोफर जी नीलोफर आंटी जी नीलोफर आंटी बोलिए कौन सा पढ़ूं ये नीचे वाला थर्ड लाइन फर्स्ट सुक़िता आइज़ु ठीक है शाबाश जी आगे है नीचे ये शरीना करके कोई है शरीना खान मैं नाम भूल गई दोबारा ये आप पढ़ लें जी मैं अहमद बोल रही हूँ शिरीना नहीं क्या नाम बताया आपने जी मेरा नाम नसरीन अहमद है शिरीना ईमेल एड्रेस में है नसरीन अहमद अक्सर इनका नाम लिख लीजिएगा नसरीन अहमद चलें आगे लिखे पढ़ें ये वाला सुहूफी सुहफी दुरेबा ठीक है शिब्रा नजीब जी
آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آ رہی ہے. طوبع عفی عفیہ. شاباش. جی سدرا طاہر. جی فعل قتل. شاباش. سہیلہ سلیم. مس دو اسٹوڈینٹس نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، دیکھیے گا. اچھا میں دیکھتی ہوں. جی تسلیم. السلام علیکم. وعلیکم قتل السلام. قتل کتیبہ. ٹھیک ہے شاباش. جی تسلیم. السلام علیکم. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوئینا منیع. نون کی زیر کو اور باری کریں. منیع. منیع. میم کے پیش کو بھی وہ کریں. منیع. منیع. شاباش. جی طیبہ. نہیں طیبہ نہیں. عظما باجی. عظما باجی. عظما اشرف. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی یہ سیکنڈ ورڈز. شاباش. ٹھیک ہے شاباش. بارک اللہ فیک. جی وجیہہ فاطمہ. جی ٹیچر السلام علیکم. کر لیں آپ شروع سے پڑھ لیں. پہلی لائن سے. بوہیتا خبوسا. شاباش. وردہ وحید. جی بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. کثر جعل. شاباش. جی وردہ اطہر. حشر خلق. شاباش. زاہدہ سمرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیفی ضرب. صحفی. صحفی ضرب. شاباش. جی زہرا ذوالفقار. جی زہرا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. زہرا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. جی بولیں. ٹھیک ہے شاباش. بارک اللہ فیک. جی شارکا آپ نے ہینڈ ریز کیوں کیا ہوا ہے؟ جی میرا سبق نہیں ہوا اس لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں بیچ بیچ میں ان میوٹ نہیں کیا کریں نا تاکہ آپ کا اوپر نیچے نہ ہو جائے. چلیں پڑھیں. صحفی ضرب. ٹھیک ہے. جی ربابہ آپ پڑھ لیں. جی آ رہی ہے آپ کی آواز ربابہ. جلدی کر لیں مجھے موٹیویشنل اسٹوری سنانی تھی. آپ لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس طرح سے. جی سعدیہ آپ پڑھ لیجئے. طبع عفی. با کی زیر اور نیچے لے کے جائیں. تھوڑی نیچے لے کے جائیں. طبع شاباش. عفی. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اچھا جی اب جو ہے وہ اب اپنے میوٹ کر لیں مائک. آج ہمارا یہی سبق ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں نے گروپ میں بھی یہی سیکھنا ہے. ساری ٹیچرز صرف زبر زیر پیش اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. یہی اسی قسم کی تختیاں آپ نے ان لوگوں کو پڑھانی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ان کو یہ ڈیفینیشنز پوری بائی ہارٹ یاد کرا دینی ہے. مطلب اپنے ورڈز میں یاد کریں اور جیسے بھی ساری ڈیٹیلنگ نہیں مطلب جو چیزیں جیسے مین جیسے میں نے پڑھایا ہے نا کہ موضوع جو ہے وہ حروف الہجا ہے اور 2 ان کے نام. پھر غرض و غائد جو ہے وہ کیا ہے تصحیح حروف. اتنا کافی ہے. پھر فضیلت کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے اس کا تعلق ہے. اور ارکان تجوید کے 4 جو پارٹس ہیں وہ اور یہ کہ اس کا حکم جو ہے وہ فرض کفایہ اور فرض عین کیوں ہے یہ بھی انہوں نے اپنے ورڈز میں پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ان کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ان کو یہ حرکات کی ڈیفینیشنز یاد ہونی چاہیے اور ان کی پریکٹس مین ہونی چاہیے. یہ گروپ کا ٹاسک ہوگا. اب جو ہے میں صدیقہ کو جو صدیقہ آپ لوگوں کی گروپ ایڈمن ہے
اور ماشاءاللہ ہمارے فیڈ بیک کی ٹیچر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہ گروپ کو چلا رہی ہیں اور سارے کام بھی بہت اچھے مینیج کرتی ہیں ہر چیز. تو وہ آج ابھی آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتی ہیں اور انہوں نے کس طرح اپنا قرآن کا سفر شروع کیا. جی صدیقہ، بیچ میں اگر یہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا اگر انٹرسٹڈ ہوں یہ سٹوری سننے میں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صدیقہ ہے اور میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. میں نے جب تجوید سیکھنا شروع کی تھی تو اس وقت میرا بڑا بیٹا جو کہ اب 10 سال کا ہونے والا ہے، اس وقت وہ کچھ منتھس کا تھا، کرالنگ کرتا تھا، اور مجھے کسی نے آفر کی کہ میں ان کے گھر میں جا کر تو تجوید بھی سیکھوں اور تفسیر بھی سیکھوں. اس ٹائم پہ آن لائن اتنا تھا نہیں، نہ موبائلز اس طرح کے تھے اور نہ ہی کوئی آن لائن اتنی فیسیلٹی نہیں تھی. تو ان کا گھر کافی ہمارے گھر سے کافی ڈسٹینس پہ ہیں اور مجھے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہوتا تھا. تو میں اپنے بیٹے کو لیتی تھی اور میں ان کے گھر جاتی تھی اور پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی، اور اس میں ہی میں نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ جاب کے لیے جاتے تھے تو میں گھر سے کھانا بنانے کے بعد جاتی تھی کیونکہ مجھے واپسی پہ کافی لیٹ ہو جاتا تھا اور میرا ڈنر ریڈی ہونا چاہیے تھا. تو پھر وہاں پہ میں جاتی تھی اور مجھے وہاں جا کر اپنے بیٹے کو سلانا پڑتا تھا کیونکہ وہ ظاہر اس ایج میں بچے اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب کرتا تھا. تو وہاں جا کر ان کے گھر میں بھی میں اپنے بیٹے کو سلاتی تھی اور پھر اس کے بعد پھر میں ان کے گھر میں تفسیر کی ریکارڈنگ سنتی تھی. اور اسی طرح تجوید بھی میں نے وہاں پہ سیکھنا شروع کی تھی. تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرا وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کسی وجہ سے ان کا کوئی پرابلم ہو گیا تو میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی. تو پھر میں نے اسکائپ پہ کلاسز لینا اسٹارٹ کی تھیں انہی ٹیچر سے، اور بہت مشکل سے میں وہ کلاس لیتی تھی. آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اور میرا اس وقت ظاہر لیپ ٹاپ پہ ہمیں کلاس لینی ہوتی تھی اور انٹرنیٹ کنیکشن ایسی جگہ پہ لگا ہوا تھا جہاں سے میں کسی بھی صورت پہ اپنے بیٹے کو سائڈ پہ نہیں کر سکتی تھی. اور اتفاق کی بات ایسی ہوتی تھی کہ جب میری کلاس اسٹارٹ ہوتی تھی وہ بار بار اس نیٹ کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیتا تھا اور مجھے بار بار اس کو لگانا پڑتا تھا اور یا اس کے آگے بیٹھنا پڑتا تھا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں سائڈ پہ ہوں اور وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر سکے. تو وہ سم ٹائمز جو آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی وہ سم ٹائمز 1 گھنٹے کی ہو جاتی، یا پھر کسی دن میں بالکل کچھ سیکھ ہی نہیں پاتی تھی بس اس کنیکشن کو لگانے جوڑنے میں اور اس ساری سچویشن میں. اور اسی طرح پھر میں نے جو ہے سم ٹائمز مجھے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری ماما ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی تھی اور میں ان کو دیکھنے جا رہی ہوتی تھی، تو یا تو میں راستے میں کلاس لے رہی ہوتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ میں، اسی طرح بس میں یا ٹرین میں، اور یا پھر میں وہاں ہاسپٹل میں جا کر کلاس لیتی تھی. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی میری تجوید سیکھنے میں، اور میں نے ایسے ہی تجوید کو سیکھا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر جب میں نے اسی طرح سٹارٹ کیا تھا درمیان میں کورس فہم القرآن کا الہدا سے، اس کورس کو میں نے کیا تھا. اسی کے کورس کے دوران ہی پھر میری پریگنینسی بھی ہوئی تھی 2nd بیبی کے لیے، اور جو میری پریگنینسی ہوتی ہے وہ بہت ٹف پیریڈ ہوتا ہے. میں نے اس طرح کی ٹف پریگنینسی اپنی زندگی میں کسی اور کی نہیں دیکھی جتنی ٹف میری پریگنینسی ہوتی ہے. اور اسی میں پھر میں نے فہم القرآن بھی کیا تھا الحمدللہ، وہ کمپلیٹ کیا میں نے. اور پھر اس کے بعد میں نے سورۃ القرآن سٹارٹ کیا تھا. اور اس میں یہ نہیں، میں نے کبھی میری کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوئی کہ میں نے بہت آرام سکون سے بیٹھ کے نوٹس بنائے ہیں، پراپر میری اسٹڈی ٹیبل ہے وہاں پہ بیٹھ کے میں پڑھتی ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے.